الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج کا یہ
تیسرا اور آخری خطبہ جمعہ ہے جو آپ مسلسل سماعت فرما رہے تھے۔ تربیت اولاد میں والدین کے خلوص کا بہت زیادہ عمل اور دخل ہوتا ہے۔ جو والدین روز اول سے دین کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالی ان کی اولاد کے مستقبل کو روشن فرما دیتا ہے۔ مثلاً اس حوالہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار حد درجہ نمایاں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں اللہ کے گھر بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جبکہ ان کو معلوم تھا یہاں نہ کھانے کے وسائل ہیں، نہ پینے کے وسائل ہیں، نہ رہائش کے وسائل ہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی حیوان نظر آتا ہے، نہ ہی یہاں کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ ہی فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود انہوں نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے گھر کے قریب چھوڑ دیا، تاکہ رب کی قربت بھی حاصل ہو، اللہ کے گھر کی نزدیکی بھی حاصل ہو۔ تو پھر آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا، رب العالمین نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دنیا کی تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ ایک اور مثال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس بات کے غریب خاندان ہیں، مال و زر بھی نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں، کوئی امیری نہیں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ بچہ جو چھوٹا ہے بڑا ہو کر میرا دست بازو بھی بنے گا، میرے گھر کی بھی نگہبانی کرے گا، میری بھی حفاظت کرے گا، میرے بھی دکھ درد کا خیال رکھے گا۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کرتی ہے محبوب آپ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو لے لیجیے اور اپنی دربار میں قبول کر لیجیے، یہ آپ کی خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، اس کو میں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور پھر تاریخ کی ورگردانی کیجیے، قرآن و سنت کے اوراق کو پلٹیے اور پڑھیے، دیکھیے، قرآن و سنت کے دلائل اس بات پر شہادت ہیں کہ اللہ نے اس وقف کر دینے کی بدولت اور اللہ کے دین پہ وقف کر دینے، چھوڑ دینے کی وجہ سے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں
وہ مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں، آج دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جہاں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے تذکرے نہ سنائے دیتے ہیں۔ کیا جس ماں باپ نے اگر اپنی اولاد کی دین کی خاطر تربیت کرنے کی وجہ سے دیندار بنا دیا، کیا اللہ نے ان والدین کی اولاد کو ایسے بے سر و سامان چھوڑ دیا؟ کوئی پراپرٹی نہیں دی، کوئی محل و مکانات نہیں دیے، کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، صرف اور صرف ان کا ملجا و ماوا صرف ایک تھا کہ میری اولاد کی تربیت ہو، میرا بچہ، میری بچی، میری اولاد اللہ کے قرآن کے مطابق چلنے والی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلنے والی ہو۔ اللہ کی قسم زمانہ گواہی دیتا ہے، اور ہم نے ایسی اولاد کو دیکھا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے اولاد جو ہے روڈوں پہ دھکے کھاتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ جو لوگوں کی نگاہوں میں حقیر تصور کیے جاتے تھے، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، ممبر و محراب کے بھی وہ مالک بنے، ہزاروں لوگ سامنے ان کے بیٹھے ان کی بات کو سنائی دیتے نظر آتے ہیں۔ اولاد کی اسلامی تربیت از حد ضروری ہے۔ سیدہ مریم کی والدہ سیدہ حنہ جب حاملہ ہوئیں، جب ان کو امید لگی کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازنا ہے، اب ذرا دیکھیے، اب بات شروع ہونے لگی ہے کہ جب ان کو یہ امید ہوئی کہ اللہ نے اب مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرنا ہے، سیدہ حنہ نے نظر مانی، اور نظر مانتے ہوئے نظر ماننے کے بعد، اور نظر کیا مانی، کہتی ہیں اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے راہ میں وقف کرتی ہوں۔ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں، وقف کے ارادے پہلے کیے جا چکے ہیں۔ ابھی ہونے والا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا کے ہواؤں اور فضاؤں میں ابھی داخل نہیں ہوا کہ سیدہ حنہ نے اپنے پیٹ کے اندر موجود بچے کی وقف کی نظر مانتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ قرآن نے گواہی دی، فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب عمران کی بیوی نے رب العالمین کی دربار میں حاضر ہو کے یہ نظر مانی، اور نظر مانتے ہوئے کیا کہا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا میں اس کو تیرے لیے آزاد چھوڑ دوں گی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہو کر پیدا ہوگا میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گی، اپنے گھر کا کوئی فائدہ نہیں لوں گی، تیرے نام پہ میں اس کو وقف کر دوں گی۔ آئیے ذرا اولاد کی تربیت کو سیکھ لیجئے۔ بچہ دنیا میں آیا نہیں، وقف کی دعائیں پہلے کی جا رہی، وقف کی نظریں پہلے مانی جا رہی۔ سیدہ حنہ نے اپنے موجود پیٹ کے اندر بچے یا بچے کے متعلق جو کچھ بھی پیٹ کے اندر ہے منت مانی جا رہی، اور ساتھ کیا کہتی ہیں؟ فتقبل منی، اے میرے اللہ جو کچھ میں دعا کرنے لگی ہوں میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میں نے یہ کہا یہ بچہ یا ہونے والی بچی یا اولاد
جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے نام پہ دے دی، فتقبل منی، قبول فرما لیجیے، کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، تجھے معلوم ہے میرے پیٹ کے اندر کیا ہے، تجھے معلوم ہے میرے پیٹ کے اندر جو کچھ جو میرے پیٹ کے اندر جو کچھ موجود، میں کس لیے اس کو وقف کرنے لگی ہوں، میری نیتوں کے راز سے واقف تو ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے سیدہ حنہ کی ایسی دعا کو قبول فرمایا، نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد ابھی پیٹ میں ہے، دنیا میں آئی نہیں، وقف کی دعائیں پہلے سے کی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہ مسلسل 3 جمعوں سے یہی کہتا آ رہا، اگر اللہ نے اولاد دے دی ہے، اولاد کی اسلامی تربیت کر گزری ہے، اولاد ابھی دنیا میں نہیں آئی، نیک ہونے کی دعا اللہ سے کیجیے، اور ان دعاؤں کے ساتھ اپنے اولاد کے بارے میں دعا کیجیے، کیا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اپنے اولاد کے متعلق دعا کیجیے، اللہ کی قسم بڑی اثر رکھا کرتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فلما قالت رب انی وضعتها انثى، جب حمل بچہ پیدا ہو گیا، دنیا کے اندر آب و ہوا کے اندر آ گیا، دنیا کی فضا میں آ گیا، پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا میں آیا تو دیکھتی کیا ہے؟ وہ تو سمجھ رہی تھی پیدا ہونے والا بچہ اور لڑکا ہوگا۔ جب حمل وضع ہو گیا، وضع حمل کے بعد لڑکے کی بجائے اللہ پاک نے ان کو بچی والی نعمت عطا فرمائی، اور آ کر کیا کہتی ہیں؟ رب انی وضعتها انثى، اے میرے اللہ میں نے تو یہ کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے راہ میں وقف کر دیا جائے گا، تیرے دین کا خادم بنے گا، تیرے دین کا داعی بنے گا، تیرے دین کا مبلغ بنے گا، تیرے دین کی نشر و اشاعت کرنے والا بن جائے گا۔ اب یہ تو میں نے بچی پیدا کر دی ہے، تو نے مجھے بچی والی نعمت سے نواز دیا ہے، جبکہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ سیدہ کے حنہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، اللہ اس چیز کو بخوبی جانتا تھا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا اور لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سیدہ حنہ نے بچی پیدا کر دی، نام کیا رکھا؟ نام کیا رکھا؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اے میرے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا ہے، مریم نام تجویز ہو گیا، اور ساتھ کیا کہتی ہیں؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے اللہ مجھے پتا ہے بچی پیدا ہو گئی، یہ بچی جوان ہو جائے گی، شادی کے قابل ہو جائے گی، بچے جننے کے قابل ہو جائے گی، اے میرے اللہ میں اس بچی کے حق میں دعا کرتی ہوں، کیا؟ اعیذھا بک، میں اس بچی کو شیطان کی پناہ میں دیتی ہوں کہ میری بچی کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھنا، اور میں اس کے بعد اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی اس پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان کے حملے
سے محفوظ رکھنا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے سیدنا مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا جب مریم پیدا ہوئی شیطان نے اس کو نہ چھو سکا، اور مریم کے پیٹ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے شیطان کے حملے سے وہ محفوظ رہا۔ کیوں محفوظ رہا؟ یہ اسی ماں کی مانگی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ جب بچہ دنیا میں نہیں آیا تھا لیکن ان کی تربیت کی خاطر دعائیں پہلے کی جا رہی تھیں۔ آج بھی اگر بچہ اور بچی پیدا نہ ہو، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے جب آپ کو امیدیں لگ چکی ہوں، آپ بھی اللہ سے اپنے خالی جھولیوں کو اٹھا کے اپنے اولاد کے حق میں دعائیں مانگی۔ اللہ کی قسم اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔